تو جو اسلامی بھائی مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان نماز اور اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے مساجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گھر والے کے واپس آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی آخر الزمان رحمت عالمیان دو عالم کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مسجد ہر متقی کا گھر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو اس سے راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا، اپنی رضا نصیب کروں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام مسجد جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ وہ جتنی مرتبہ صبح یا شام مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو صبح و شام مسجد میں جانے والے کے لیے، اور جو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں یا 30 دن یا 63 دن یا 41 دن رائے خدا میں سفر کرتے ہوئے اپنے روز و شب مسجد میں گزارے، اس پر ہونے والی رحمت کی برسات کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص اللہ عز و جل کی ذمہ میں ہیں، اگر زندہ رہے تو روزی دے اور کفایت کرے، اور اگر مر جائیں تو جنت میں داخل کرے۔ جو شخص گھر میں داخل ہو اور گھر والوں کو سلام کرے وہ اللہ عز و جل کی زبان میں ہے، اور جو مسجد کو جائے اللہ عز و جل کی زبان میں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں نکلا وہ اللہ عز و جل کی زبان میں ہے۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہم نے مسجد میں رہنے کے فضائل کو سنے، اور ہمارا جی بھی چاہے گا، ہمارا دل بھی کرے گا کہ جتنا ہو سکے ہم مسجد ہی میں اپنا وقت گزاریں۔ یا جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان کو تو یہ سعادت ملتی ہی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے ثواب کما رہے ہیں مگر ہنس کھیل کر مسجد کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد کر کے اور الٹا گناہوں کا ٹوکرا سر پہ لیے واپس لوٹے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کے ادب و احترام ملحوظ رکھیں۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ چند باتیں احترام مسجد سے متعلق سیکھ لیں تاکہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہاں اپنا وقت گزاریں اور مسجد کی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانے پینے اور سونے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو ضمناً کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہو جائے گی۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھے یا نہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھا آپ نے صدر آباد میں ہونے والا یہ سنتوں والا اجتماع، یہ فقید المثال سنتوں والا اجتماع کس قدر پر رونق اور پر کیف تھا۔ یقیناً
آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی، دل میں مدنی انقلاب برپا ہو رہا ہوگا۔ ذرا یہ اسلام آباد میں ہونے والا سنتوں والا اجتماع بھی دیکھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ میں بتا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا، میں بتا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا، بتا تو بادشاہ سر دے پیالہ نور کا۔ نورے دن دونا تیرا، نورے دن دونا تیرا، ڈال سجسا نور کا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ ناریوں کا دور دل جل رہا نور کا، ناریوں کا دور دل جل رہا نور کا۔ تجھ کو دیکھا ہو گیا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ منقول ہے کہ بصرہ کی ایک گلی میں بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے کہ حضرت سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ گلی میں کچھ دور ایک کمسن مدنی منا تنہا کھڑا ہے، جس کے چہرے پر حزن و غم کے آثار اور آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، بیٹا آپ شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کے لیے اخروٹ اور بادام نہیں، آئیے میں آپ کے لیے یہ چیزیں فراہم کر دوں۔ مدنی منع نے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفسار کیا ہم کھیل کود کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت سیدنا بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال در سوال کیا، پھر کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ مدنی منع نے کہا، ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ علم حاصل کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا دیتے ہوئے استفسار فرمایا، رب تعالیٰ عمر دراز کرے، آپ کو اس مختصر کی عمر میں یہ علم کہاں سے ملا؟ مدنی منع نے جواباً اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ